بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بہت کرم ہے کہ اس نے مجھے معلم کے پیشے سے رزق عطا کیا۔ اس کا لاکھ شکر ہے۔ اس کا لاکھ شکر ہے کہ میں معلم کے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور اب مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ میرے آج کے اس ویلاگ کا عنوان ہے اساتذہ کی تحریک کا اچانک خاتمہ اور مطالبات کی اچانک منظوری۔ پس پردہ کیا ہے، پردے کے آگے کیا ہے؟ ایسے ہے کہ حکومت پاکستان نے، پچھلی حکومت نے پینشن اصلاحات لانے کی تیاری کی، اپروول ہوئی نیچے کی سطح پر۔ اب وہ سمری وزیر اعظم کی ٹیبل پر ہے۔ حکومت چاہ یہ رہی تھی کہ پینشن کے رول تبدیل کر دیا جائے، جو غیر منصفانہ ہے، کیونکہ جن شرائط پر ملازم بھرتی ہوئے انہی پر انہیں ریٹائر کرنا اخلاق اور قانون کے تحت ذمہ داری ہے۔ حکومت کی، ریاست کی، امہ کی ذمہ داری ہے۔ جس شرائط پر، جس فیوچر کو دیکھتے ہوئے پیدا کیا، اس فیوچر سے کم از کم نیچے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ ہاں، اساتذہ اس لحاظ سے بھی، ملازمین سیاست سے بھی سڑکوں پر تھے۔ نمبر 2، حکومت پنجاب جو کہ سرزمین ہے ملازمین پر ناانصافی ایجاد کرنے کی، عوام پر غیر منصفانہ قانون لانے کی موجد ہے۔ حکومت پنجاب دو کام کر رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ لیو انکیشمنٹ پر کٹوتی کر رہی تھی، دوسرا سکول پرائیویٹائز ہونے کی خبر تھی۔ کوئی کاغذ تو سامنے نہیں آیا، لیکن پریشانی بہت تھی کہ 1000 سکول مسلم ہینڈز پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور اساتذہ اس لیے پریشان تھے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، جاب رہے گی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے 1000 سکولوں کے اساتذہ کہاں جائیں گے؟ بچے پریشان تھے کہ انہیں رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا تو کس فیس پر، اور والدین پریشان تھے کہ ان کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا جن کو بجلی کا بل ادا کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ لیو انکیشمنٹ پر حکومت یہ کر رہی تھی کہ پہلے قانون ہے کہ آخری سال کی بیسک 1 مہینے کی کو 12 سے ضرب دے دیں تو 1 سال کی چھٹی جو ملازم نے اویل نہیں کی، جو اس کے بیلنس میں موجود ہے، اس چھٹی کا بدلہ کیش کی صورت میں مل جاتا تھا۔ آخری سال کی بیسک۔ محکمہ تعلیم میں چونکہ اکثر اساتذہ 15ویں 16ویں سکل میں گریڈ میں ریٹائر ہوتے ہیں، اس لیے میں مثال 16ویں گریڈ کی لے لیتا ہوں۔ 16ویں گریڈ کی بیسک کوئی 27,000 سم تھنگ ہے، صحیح فکر مجھے یاد نہیں۔ اور وہ اساتذہ، وہ ایس ایس ٹیز صاحبان جو 25-30 سال جاب کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کی بیسک 1 لاکھ سے 1,20,000 تک ہے۔ گویا 14 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے انہیں مل سکتے تھے، اور نئے فارمولے کے تحت سکیل کی انیشل بیسک پر ان کی جو لیو انکیشمنٹ ہے وہ 3-3.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یوں 9-10 لاکھ روپے کا نقصان اساتذہ کرام جو صرف تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اٹ میٹرز دا گریٹ، ان کے لیے یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے اساتذہ کرام احتجاج پر تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور مطالبات تھے، وہ یہ تھے کہ پے پروٹیکشن دی جائے اساتذہ کو، ایس ایس سیز اے یوز کو ریگولر کیا جائے وغیرہ۔ تو اساتذہ سڑکوں پر آ گئے، پرامن احتجاج تھا۔ احتجاج کے اچھے مناظر دیکھنے کو ملے۔ سب سے خوبصورت منظر ضلع جہلم میں بارش کے دن خوبصورت رنگ برنگ چھتریوں کے سائے میں جلوس تھا، بہت خوبصورت۔ سیالکوٹ میں ایس پی صاحب کی موجودگی میں اساتذہ کی آواز اٹھانا بڑا خوبصورت لگا۔ پسرور میں قائد انسٹیٹیوٹ کا جو حال ہے، اس میں اساتذہ کا کھچا کھچ اجتماع بہت خوبصورت تھا۔
ملتان جنگ راولپنڈی کے بہت پرامن احتجاج تھے، لیکن خرابی بھی دیکھنے کو ملی، اور سب سے زیادہ خرابی ہمارے محافظوں نے ہم پر دکھائی۔ ایک نوجوان خوبصورت سجیلے سپاہی کو میں نے استاد کو گھوسے مارتے ہوئے بھی دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی استاد سے اس کی کوئی پرانی کوئی چپکلش لگتی ہے، کوئی پرانی استاد سے کوئی پرانی خارش ہے۔ خیر چھوڑے، درمیان میں آ گیا تو اساتذہ پر ہاتھ اٹھایا، خواتین کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، ایک حاملہ خاتون بے ہوش بھی ہو گئی، عزت نہیں دی گئی۔ ایس پی صاحب، پہلے میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور پھر بتاتا چلوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دیوار پر لگے ہوئے بورڈ کو دیکھیے کہ کتنے آئی جی آئے ہیں اور کتنے گئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اب عطا پتہ بھی نہیں۔ تو کائنڈلی اپنے محتاطوں کو سمجھائیے کہ کم از کم اپنے روحانی باپ پر تو ہاتھ نہ اٹھائیں۔ کیا ہو گیا؟ استاد کو غلط تو نہیں؟ گرفتار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ اساتذہ پرامن تھے۔ دنیا میں کہیں ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، برطانیہ، امریکہ، فرانس احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد پولیس چل رہی ہوتی ہے، جب تک کوئی پرامن رہتا ہے پولیس انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ اساتذہ تھے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ ڈی سی صاحب لاہور سی ایس پی آفیسر ہیں، امتحان دے کے آئے ہیں، جینیس لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ظاہر امتحان دے کے جو آئے ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اساتذہ کو نقص امن کا خطرہ نہ قرار دیتے؟ حد ہے۔ استاد کو امن کا دشمن قرار دے کے ان کو جیل میں بھیجا ہے۔ کوئی اور دفعہ لگا لیتے سر آپ۔ استاد امن سکھاتا ہے۔ آپ کو کسی استاد نے، خیر اللہ آپ کو اقتدار دیے رکھے، حساب بھی دینا ہے بہرحال جی۔ میں اس کے علاوہ کچھ اساتذہ نے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مشکلات بھی آئیں، سی اوز اور ڈی اوز کی، ڈپٹیز کی تو میں بات نہیں کرتا، بڑی دقت اور کیا کہتے ہیں سیاستدانوں کی جوتیاں اٹھانے کے بعد یہ سیٹیں ملتی ہیں، ساروں کو نہیں، بیشتر کو۔ تو ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن کچھ اساتذہ نے بھی تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحبان نے بھی تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا ہو گیا جی؟ جن لوگوں نے دیا ان کے، یہ کوئی آپ کو 302 کرنے جا رہے تھے، خدا نخواستہ آپ کو 307 کرنے جا رہے تھے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کی مائیں، آپ کے باپ سڑکوں پر تھے، پورے احتجاج تھا، آپ کے حق کے لیے لڑ رہے تھے، تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ساری زندگی آپ نے 2 بیلوں کی کہانی بچوں کو پڑھائی، وہ ایک بڈھے کی کہانی لکڑیوں کو، ساری زندگی آپ کیا کردار سازی کر سکیں گے جو آپ میں خود نہیں ہے؟ آپ خود متحد نہیں ہیں۔ اب اخلاق کا یہ ہے، میں اخلاق کہہ رہا ہوں، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ چنے کے دانے کے برابر میں بھی آپ میں اخلاق کی ضرورت ہے، تو وہ اماؤنٹ جو اب آپ کو ملے گی وہ آپ اپنے لیے ناجائز سمجھ لیں۔ میں ناجائز کہہ رہا ہوں، میں سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا، اتنی حمیت بھی ہے آپ میں، تو آپ کہیں کہ ہم وہ حصہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم ادھر بیٹھے تھے، ہم تحریک میں شامل نہیں تھے۔ یہ فائدہ تحریک کا پھل ہے جو آپ شامل نہیں تھے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک دور تھا، جب میری جوانی کا دور تھا، تو ایک بحث چل رہی تھی مولوی صاحبان میں کہ انڈا جو ہے یہ تو مادہ تولید ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اسی پر مولویوں کے میٹنگ ہوئی، ان کے سامنے میٹھا حلوہ رکھا گیا جس میں کاجو بادام اور اس طرح کے پھل تھے جن کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے۔ جب کھانے لگے تو ایک مولوی نے دوسرے سے کہا، سر یہ انڈے کا میٹھا حلوہ ہے۔ وہ مولوی صاحب انڈے کے خلاف تھے، کہتے تھے مادہ تولید ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے بات، مادہ تولید ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ابھی تو ہونا ہے نا جی، ابھی تو بحث ہونی ہے اور فیصلہ ہونا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس لیے ابھی تو کھانے دے، لہٰذا آپ غور کرنا چاہیے۔ اچھا،
एहतजाज हुआ, असातिज़ा ही इसमें पेश थे। 114 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनमें से कॉलेज साइड से एक आदमी थे, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। 4 या 5 क्लर्क थे, वो उनमें से भी 2 महकमा तालीम से थे और 2 बाहर से थे, बाकी असातिज़ा थे। ख़वातीन थी, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। रहनुमाओं में रहमान बाजवा साहब थे, ज़फ़र अली ख़ान साहब थे, चौधरी बशीर साहब थे, डॉक्टर कलीम साहब थे। अल्लाह इन सब को खुश रखे। इन्होंने बड़ी फहम फरासत से फिर एक रात हुकूमत ने इनको उठा लिया और कहा अगीगा आगे लगे। अगीगा को आगे लगा के जेल में भेज दिया। उस्ताद जेल में हो गया जी। हम मगरिब, जिन्हें हम तहजीब बाख्ता कहते हैं, जिन्हें हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, उनके यहाँ की तो यहाँ मिसाल दी जाती है गालिबन इशफाक अहमद की, के जब जज को पता चला कि उस्ताद मेरी अदालत में, तो एहतरामन खड़ा हो गया और जज के साथ उसके अमला सारा खड़ा होगा कि यार शर्म कर लो। मैं ऐसा बोला हूँ ताकि उन अकवाम को पता ना चले कि हम उस्ताद की। खैर उस्ताद जेल में चले गए जी, कोट लखपत जेल में। खैर कोट लखपत जेल में चले गए। हाँ, बाकी जगहों पर एहतजाज जारी रहा। ज़िले की सतह पर लोगों ने अच्छा काम किया। बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया, असातिज़ा मौजूद रहे, पुरअमन रहे। सबसे अच्छी बात यह है ज़िले की सतह पर बहुत अच्छा लोगों को पैगाम दिया गया। एक ज़िले को, सियालकोट को बखूबी जानता हूँ, यहाँ की यूनियन ने, इम्तियाज़ साहब ने खूब काम किया। लाहौर में रहे, यहाँ से लोगों को ले जाते रहे, हौसला बढ़ाया लोगों को, मैं उनको दाद देता हूँ। फिर यूँ हुआ कि अचानक पता चला कि जी रिहा होने वाले, जिन्हें अदालत ने रिहा कर दिया था, अदालत, हुकूमत ने नहीं। हुकूमत ने तो एक बार रिहा हुए और हुकूमत ने फिर उनको नक्शे अमन के तहत अंदर कर दिया। अदालत के लिए भी बहसी शर्मिंदगी है यह बात। खैर पता चला कि रिहा हो गए हैं और एक बड़ी सियासी शख्सियत से उनकी मुलाकात करवाई गई है और उस सियासी शख्सियत की यकीन दहानी पर अचानक जो है वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। मैं दाद देता हूँ उस शख्सियत को जिसने टीचर से यह वादा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि टीचर से किया हुआ वादा वो ज़रूर निभाने की कोशिश करेंगे। मेरे लीडर साहबान, मेरे कायदीन, आपका मैंडेट था कि आप जो भी फैसला करें, लेकिन जब आपको रिहा अदालत ने कर दिया था, तो एक बार आप अपने वो लोग जो बाहर आपके लिए आवाज़ उठा रहे थे उनसे मिल लेते कि क्या मुतालबात रखते हैं। खैर 2 मुतालबात मंजूर हो गए, उनमें से एक लीव इनकैशमेंट का है और दूसरा स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन है जी। लीव इनकैशमेंट मैं बता चुका हूं कि इसमें बहुत नुकसान मुतवक्के था, जो अब रुक गया है, बड़ी बात है। स्कूल प्राइवेटाइज होने जा रहे थे, रुक गए हैं, लेकिन सारे मुतालबात ये नहीं थे। ये मैं समझता हूँ, मेरा अपना एनालिसिस है, गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, कि ये 2 मुतालबे ज़्यादातर बुजुर्गों से मुतल्लका थे। 2-3 मुतालबे ऐसे थे जो नौजवानों से, एमफिल, पीएचडी, आला तालीम याफ्ता, ईएसटी, एसएससी वगैरह, इनसे, एयूज, इनसे थे। पे प्रोटेक्शन और रेगुलराइजेशन, अगर वो शख्सियत से मुलाकात हो गई थी, नहीं होती, अमूमन ऐसा नहीं होता कि हम टीचर से इतनी बड़ी शख्सियत मुलाकात करें, हो गई थी मुलाकात भाई तो ये भी करवा लेते। शफकत पर जो आमादा थे तो ये 2 काम भी करवा लेते, और इतनी जल्दी आपको मुलाकात के लिए बुला लिया, इतनी जल्दी पास बिठा लिया, इतनी जल्दी आपके मुतालबात मंजूर करवा लिए, तो इस शफकत से फ़ायदा उठाते, नहीं उठाया आपने। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि नौजवानों के दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो। वैसे चंद दिन पहले लोग कह रहे थे कि लगता है कि ये नूरा कुश्ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये लोगों की बात है जी, मैं नहीं। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे, बाकी फिर हो जाएंगे, बाकी मुतालबात फिर कर लेंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें हिस्सा लेने वालों में शायर भी शामिल हैं जी। मैंने नज़म लिखी, बहुत वायरल हुई, दोस्तों धरना अब ज़रूरी है, कुफ्र का मरना अब ज़रूरी है, दोस्तों धरना अब ज़रूरी है।
یہ لکھی، لوگوں نے بہت اسے پسند کیا، پیغام تھا اس میں پرامن رہنے کا بھی اور اپنے حقوق منوانے کا بھی۔ اور ڈاکٹر عمران ظفر صاحب ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب ہیں جھنگ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو کے، انہوں نے تو ایسی تیسی کے بحر میں بہت خوبصورت نظم لکھی۔ بظاہر تو وہ کہیں نظر نہیں آئے، کم از کم لاہور تو نظر نہیں آئے، گرفتاروں میں تو صرف کالج سائڈ سے ایک ہی آدمی تھا، لیکن بہرحال ان کی نظم بہت۔ سیالکوٹ سے شبنم شاہین صاحبہ کی ایک نظم بھی میں سن رہا تھا، وہ سہیلیوں میں بیٹھی سنا رہی تھی۔ ایک اور خاتون کو بھی، یار دیکھیں خواتین کا اتنا ہمت اور حوصلہ، یقین جانے میں تو بزدل آدمی ہوں اور آئی آدمی ہوں، بزدل ہوں، میں تو باہر نہیں نکلا، مجھے کہا بھی تو میں نے کہا نہیں یار ادھر اندر بیٹھ کے بول لیتے ہیں کنڈا لگا کے۔ خواتین کو میں زیادہ داد دیتا ہوں، میری بہنوں اور بیٹیوں نے آواز اٹھائی، گرفتار ہوں، گھسیٹی گئیں، دھکے جھیلے، کیمرے پر دھکے دیکھا جانا، کوئی میری بہنوں نے سب کچھ کیا، اور میں یہ کامیابی ان کے نام کرتا ہوں جی۔ میں آخر پر یونین سے کہ آپ کی صورتحال کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے سب بھول گئے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی شخصیت سے جب میرے جیسا آدمی ملتا ہے تو اس کو اپنے مطالبات بھول جاتے ہیں۔ اور دوسرا عدم کا شعر ہے عبدالحمید عدم کا کہ خلوص کے بندوں میں خامی ہے عدم، خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے عدم، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ رہنماؤں کو میرا سلام، ساتھ یہ بھی کہ مجھے آپ کے خلوص پر کوئی شک نہیں، ذرہ بھر بھی شک نہیں، لیکن عدم کے مطابق آپ جلد باز ضرور ہوئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کروا لیتے، بیٹھ جاتے وہاں، ایسی کیا بات تھی؟ وہاں سینکڑوں ہزاروں ایم پی ایم این اے چائے پیتے رہتے ہیں اس شخصیت کے پاس، بیٹھ جاتے ریکویسٹ کر لیتے کہ جہاں عدالتیں دن کو لگ جاتی ہیں، رات کو لگ جاتی ہیں، اتوار کو کھل جاتی ہیں، ریلیف مل جاتا ہے لوگوں کو، آپ بھی ریلیف لے کے اٹھتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اب دیکھیے یہ وعدہ کب وفا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے، تجربہ کار ایجوکیشن سے ہونے کے ناطے 35 سال جاب کر کے ریٹائر ہوا ہوں، 7 ضلعوں میں سی او ڈی او آر پی ایم رہا ہوں، 10 سال حکومت پاکستان کی ڈیپوٹیشن، حکومت پاکستان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈیپوٹیشن پر رہا ہوں۔ میں آپ کو ذاتی حیثیت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ باقی مطالبات بھی منوانے کے لیے پرامن طریقہ اپنائیں گے اور نوجوانوں کے مفادات کا بھی خیال رکھیں گے۔ میری طرف سے چائے بنتی ہے، اگر آپ اس شخصیت کے بعد کسی چھوٹے بندے کی چائے پینا چاہیں تو سیالکوٹ تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اساتذہ کرام خوش رہیے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے، جو چاہتے ہیں آپ تربیت کرنا ویسی آپ میں بھی پیدا کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔